اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صلوات کرمی ذرا بلند تک سروا اللہ سرزمین لکھنؤ کی مقدس زمین پر آج پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف ملا اور شرف بھی مرحوم و مغفور اعلی اللہ مقامہ فاضل جلیل خطیب عالم اسلام بے بدل مبلغ اسلام بے بدل میں کہتا بے بدل مبلغ اسلام اور بے خوف بغیر کسی خوف کے دلیل و برہان دینے والے کی ایصال ثواب کی مجلس ترحیم میں مجھے شرف ملا ہے کہ میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے 29واں پارہ سورہ نون والقلم کی 42 نمبر آیت کو تلاوت کیا۔ یہ 42 نمبر آیت جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کو علماء نے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے بارے میں اس آیت کو نام دیا ہے آیہ ساق، ساق سین الف قاف ساق۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے اجتماع اور خصوصاً علماء کرام کے درمیان میں گفتگو کر رہا ہوں اور میں اس میں پوری توجہ چاہوں گا۔ اس آیہ کریمہ کا نام رکھا گیا آیہ ساق۔ آج ڈھونڈتے ہیں وہ ساق کون ہے۔ آج دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ ساق کون ہے، اور وہ بھی کون سا دن؟ یہ دن نہیں، قیامت کا دن، قیامت والا دن۔ کل کائنات جتنی جب سے تخلیق کا سلسلہ چلا ہے اور جب تک تخلیق رہے گی، قیامت والے دن تمام مخلوق کو خدا جانے قبروں میں کن کن حالتوں میں ہوں گے۔ تو جو فرمائے میرے ساتھ، اللہ جانے کوئی جل کے مر گئے، کوئی ڈوب کے مر گئے، سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ دیکھیں مرنے کی کیفیتیں مختلف ہیں،
اس دنیا کی جانے کی حالتیں مختلف ہیں. خدا جانے قبروں میں ہماری حالت کیا ہوگی، کیا ہوگی. میرے آقا سے پوچھا گیا مولا ایسی مخلوق کو جو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی، مٹی ریت بن گئے ہوں گے، مگر مومنین نہیں. جو علی کی محبت رکھتا ہے وہ سینہ قبر میں کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. زندہ یا علی غور فرمائے. اس پوری ایک کائنات کو جتنی عالمین ہیں تمام کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. خدا جانے کسی کی قبر اس ملک میں ہے، کسی کی کہیں ہے، کسی کی کہیں ہے. میرے علی آقا سے پوچھا گیا مولا یہ قبروں سے کون اٹھائے گا؟ فرمایا اللہ نہیں میں کون کہوں گا. کوئی اولے الامر ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن کون کہے گا؟ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں آخر تک میری بات دلیل کے ساتھ. سرکار علی فرماتے ہیں اللہ کون نہیں کہتا، کون کے لیے آواز چاہیے، کون کے لیے زبان چاہیے، کون کے لیے دہن چاہیے، کون کے لیے جسم چاہیے. وہ جسم رکھتا نہیں. علامہ مقبول صاحب قبلہ کی سورہ یاسین میں انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون میں ذرا دیکھ لیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ کن نہیں کہے گا، نہیں کہے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، وہاں آواز نہیں. جناب علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہوا یقولو لا بلفظ، اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں. نہج البلاغہ میں ہوا یقولو لا بلفظ، اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں. میں مرکز لکھنؤ میں جناب علی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا جب وہاں آواز ہی نہیں، لفظیں ہی نہیں، مولا تجھے کیسے خبر ہوئی کہ وہ کہہ رہا ہے؟ اگر میں جملہ کہوں تو پھر میری بات سمجھ لے. جب وہ لفظوں کے ساتھ نہیں کہتا، آواز بھی نہیں ہے، مولا آقا آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ اللہ کہہ رہا ہے؟ پلٹ کے مجھے کہتا ہے تجھے خبر نہیں، میں ہی تو لسان اللہ. کون ہے لسان اللہ؟ دیکھیں اللہ میں، درمیان میں بات کریں، اللہ میں حالتیں نہیں ہیں، اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں. وہ بے کیف کمال کا نام ہے. اللہ میں حالتیں نہیں ہیں، اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں. کبھی کچھ حالت ہو، کبھی کچھ حالت ہو، وہ اللہ نہیں ہوتا. راضی ہونا بھی کیفیت ہے، ناراض ہونا بھی کیفیت ہے. نہ اللہ راضی ہے نہ ناراض ہے. پھر میں پوچھتا ہوں لکھنؤ والوں سے، پھر اللہ نے کن کی وجہ سے قرآن میں
راضی ہونا نفس کی کیفیت ہے، ناراض ہونا نفس کی کیفیت ہے، کہاں تو کیفیتیں ہیں نہیں اور نہیں فرما رہے۔ اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض، علماء نے لکھا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اپنی کل کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنایا۔ کچھ نہیں ہوتی دنیا، کچھ نہیں ہوتی، کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنایا اور علماء نے خصوصاً لکھا ہے ان 14 کو مظہر بنا کر، میری بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، 14 کو مظہر بنا کر اللہ نے کمال یہ کیا کہ 14 میں ان کی اپنی ذاتی کیفیت کوئی رکھی ہی نہیں ہے۔ 14 میں جو بھی کیفیت ہے اللہ کی، اس لیے مظہر بنا کے کہا ان کے چہرے دیکھو، اگر یہ راضی ہے کہہ دو راضی اللہ۔ تو سمجھ آئیے میرے بھائی، اگر یہ راضی ہے، اگر یہ راضی ہیں کہہ دو راضی اللہ، ساری رات راضی اللہ کہتے رہو اور جھلیے مارتے رہو جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ العلی کن کہیں گے، کن، میرا امام ایک کن کہے گا، ایک کن۔ اب میرا آقا علی فرماتے ہیں، علم کلام کی بات بھی میں کرتے ہوئے آگے بڑھوں، فرمایا جب میں علی کن کہوں گا، کل مخلوق اپنی اسی جسمانی ظاہری حالت میں سامنے آ جائیں گے۔ کہا مولا یہ حالت کیوں؟ فرمایا مجلس یہ جسم سنے، ماتم یہ جسم کرے، جنت میں کسی اور کو بھیجوں میرے عدل کے خلاف۔ سمجھ آئیے میرے بھائی، ماتم یہ جسم کرے، روزے یہ جسم رکھے، نمازیں یہ جسم پڑھے، زنجیریں یہ جسم مارے، حج و زیارات کے لیے یہ جسم جائے اور جنت میں کسی اور کو بھیج دے، عادل کا تقاضا نہیں۔ اسی جسم میں ہم دوبارہ میدان حشر میں کھڑے ہوئے تو جو فرمائے میرے بھائیو، میدان حشر کل کائنات کھڑی ہوگی، متقین اپنے درجے میں کھڑے ہوں گے، خوش ہو جائے، مقربین اپنے درجے میں کھڑے ہوں گے، اخیار اپنے درجے میں کھڑے ہوں گے۔ بڑے صغیر میں بڑے بڑے ولی ہیں، یہ ولی غوث و قطب و کلندر اپنے اپنے درجوں میں کھڑے ہوں گے، نبی اپنے درجوں میں کھڑے ہوں گے، رسول اپنے درجوں میں کھڑے ہوں گے، اولو العزم رسول اپنے درجوں میں کھڑے ہوں گے۔ لکھنؤ میں بات کروں، اس دن 14 کے لیے 14 منبر بنائے جائیں گے، 14 معصومین کے لیے منبر بنائے جائیں گے۔ 14 پہ کس پہ کھڑے ہوں گے؟ منبروں پر، اور منبروں پہ کس طرح کھڑے ہوں گے اس کی نشاندہی اللہ کا بتا دوں، کیسے کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں خالق نقشہ کھینچ رہا ہے، یہ 14 بھی کھڑے ہوں گے، ان کے اوپر کیا ہوگا؟ ان پر حجاب ڈالے گئے ہوں گے۔ حجاب، حجاب سمجھتے ہیں؟
جو خود حجاب ہے وہ حجاب میں ہوں جن سے سمجھ آتی ہے میرے بھائی 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 جو خود حجاب ہیں ان پر حجاب ڈالے جائیں گے. توجہ فرمائیں میرے بھائی, کتنے حجاب. میرے معصوم نے فرمایا اس دن ہمارے اوپر اس ہماری تینت پر اللہ نے 70 حجاب ڈالے. خوش ہو, ایک حجاب نہیں, 2 حجاب نہیں. علماء کرام کی بالکل موجودگی میں ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں, حاشیہ کی دلیل میرے پاس موجود ہے. 70 حجاب ڈالے جائیں گے. پوچھا گیا بولا آپ کی تینت پر, نور پہ نہیں. میری سمجھ آئی میرے بھائی, ان کی تینت کے نور پر 70 حجاب خالق نے ڈالے. لوگوں تب تم لوگ ہم 14 کو دیکھنے کے قابل ہوئے. سمجھ آئیے میرے بھائی, 70 حجاب اللہ نے ہم پہ ڈالے تاکہ تم لوگ, لکھتے جاؤ, تم لوگ ہمیں دیکھنے کے قابل بنے. ورنہ ہمارے نور کی حدت اتنا زیادہ تھی, کوہ طور پہ ذرا سی جھلک آئی. اور علی فرما ہے مجھے آتا ہے کوہ طور پہ 70,000, علی فرماتے ہیں 70,000 نور کی جزو میں سے میں نے ایک جز کا نظارہ کیا, پہاڑ ٹکڑے ہو گئے. ایسے امام جن پہ ایک بھی نہیں ہے, 70 والے امام. ہاتھ ہولا رکھتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں بھائی. 70 حجاب ڈالے گئے. سرکار نے فرمایا اس لیے ڈالے گئے, لوگوں تم ہم 14 کو اسی صورت میں دیکھنے کے قابل ہوئے. مطالعہ فرمائیں. اور یہی لکھنؤ ہی سے وہ بات میرے پاس ہے جو لکھنؤ سے گئی ہے. یہ مرکز تھا اس وقت. لکھنؤ میں علماء لکھتے ہیں کہ کیوں 70 حجاب کیوں ڈالے. رسول نے دلیل میں فرمایا لوگوں یہ فرشتے ہماری تینت کے نور سے بنے ہیں, ہمارے نور سے نہیں. فرشتے ہماری تینت کے نور سے بنے ہیں, نور سے نہیں. بات تو طے ہوگی, میں جملہ کہہ دوں. جب فرشتے جبریل سمائے ان کی تینت کے نور سے بنے ہیں تو پھر جبریل ان کے نور کو پڑھا نہیں سکتا. وہ جبریل یہی ہے. اب تو یہاں کے تفسیریں کم ہو گئی, ہمارے پاکستان کی تفسیریں زیادہ ہو گئی تفسیریں. نام میں نہیں لینا چاہتا. ان تمام تفسیروں کا شاید کہ 10واں صفحہ, پھر 10واں صفحہ, پھر 10واں صفحہ ایسا نہیں ہوگا جن پہ انہوں نے برملا لکھا ہے کہ رسول پاک کو جبریل نے پڑھایا. کیا اللہ نہیں جانتا تھا یہ لکھیں گے؟ جسے الرحمن علم القرآن کہہ کے پڑھایا. کون سی باقی شے رہ گئی جو جبریل کے لیے اللہ نے رکھی؟ یہ پڑھائیں گے. اللہ نے کہا بے شک تم پڑھاؤ, لکھو. تمہارے لکھنے سے پڑھنا ثابت نہیں ہوتا. وہ لکھنا اور ہے, ثابت کرنا اور ہے. لکھو نا. ہم بھی قرآن میں ایسی لفظ لگا دیں گے تو
کہا نازل بہ روح الامین علی قلبک، میرا حبیب جبریل امین بن کر تیرے قلب پہ نازل ہوا۔ لکھنؤ میں بات کرنا بھائی، خدا گواہ میں مثالیں دیتا ہوں پوری دنیا میں لکھنؤ کی، کہ قلب پر قرآن نازل ہوا، اور امین کون ہے؟ جبریل۔ امانت کیا ہے؟ قرآن امانت ہے، جبریل امین ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جبریل امین رسول کو پڑھایا، اللہ نے کیا کہا؟ قرآن امانت ہے، جبریل امین ہے۔ اللہ نے جبریل کو امین بنا کے قرآن دیا۔ بابا امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ امانت میں ہوگا کیا۔ امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتی، امین کو تو بہجا پتر بہجا، امین کو بہجا پتر بہجا نا بٹھا دیں، نہ بہجا تلے بہجا۔ امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتی، میرا پتر ابھی نہیں، امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ امانت میں کیا ہے۔ جبریل تعلیم میں واسطہ نہیں، تنزیل میں واسطہ ہے۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، تعلیم میں واسطہ نہیں، تنزیل میں واسطہ ہے۔ تنزیل قرآن ہے امانت۔ ماشاءاللہ آپ صاحبانے اردو کے تو اب یہاں گھر ہے اردو کا، میں ایک لفظ کہتا ہوں، لفظ امانت کسے دی جاتی ہے؟ میں لکھنؤ میں جا کے پاکستان کہوں گا نا، میں نے جملہ کہا تھا، امانت کسے دی جاتی ہے؟ امانت دی جاتی ہے مالک کو۔ آخر تک میری بات لغت میں مالک کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں مالک کس کو کہتے ہیں؟ امانت دی جاتی ہے مالک کو، اور قرآن آیا ہے رسول کے پاس۔ مالک کی اور امانت کی تعریف یہ ہے کہ امانت اس مالک کو پہنچائی جاتی ہے جو پیچھے چھوڑ آیا ہو۔ سمجھ آئیے ہے، معلوم ہوا رسول چھوڑ آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب پورے عالمین میں رسول فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو بات یہاں سے چلی تھی، ہماری تینت کے نور سے اللہ نے جبریل کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، ہماری تینت کے نور سے۔ اچھی نہیں لگی؟ نا لکھنؤ اور ایسی باتیں اچھی نہ لگے۔ ہماری تینت کے نور سے بنایا، فرمایا لوگوں ان فرشتوں کو ہماری تینت سے بننے کی وجہ سے ان میں اتنا نور ہے، اگر یہ اصلی نورانی حالت میں سامنے آ جائیں لوگ دیکھ کر فرشتوں کو اندھے ہو جائیں گے، لوگ دیکھ کر اندھے ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر ہم 14 فرشتوں کے سامنے اصلی حالت میں آ جائیں فرشتے مر جائیں گے۔ اور سمجھ آئیے میرے بھائی، اللہ اکبر، اللہ کیا ہوگا اگر ہم اصلی صورت میں فرشتوں کے سامنے آئیں؟ وہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، میں کہتا ہوں مر جائیں گے۔ قیامت کا دن کل کائنات کھڑی ہو، 14 کے منبر کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے، ان سے 14 کھڑے ہوں گے۔ یوم یکشف عن ساق، علماء کرام خصوصاً ہاتھ مان، ساق کے معنی، ساق معنی، میں بیٹھا ہوں، بیٹھے بتائیں نا جناب، ساق، سین الف کاف دو نقط ساق۔ تفسیر میں سب سے پہلے میں نے اسی ساق پہ ہی مضمون لکھا ہے۔ ساق، یہ جو ساق ہے نا، ساق ہماری زبان میں
اسے کہتے ہیں پنڈلی، لیکن آگے انسان کا نام نہیں ہے۔ جنہوں نے پنڈلی ترجمہ کیا پہلے انسان کو لگاؤ نا، آگے آئے ساکل انسان ہو پھر پنڈلی، پھر پنڈلی ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا ساک خدا، ساک الہی، اللہ کی ٹانگ ہے، جن کا اللہ ٹانگیں رکھے انہیں اللہ ہی سمجھے۔ جو اللہ کی ٹانگیں بناتے ہیں، بس ساک الہی بھی نہیں لکھا ہوں، ساک ساک۔ دیکھیں تمام حضرات بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں ساک دی، یہ پنڈلی دی، پنڈلی۔ اللہ کہہ رہا ہے پنڈلی سے، ساک سے حجاب ہٹایا جائے گا۔ اب ہم لغت میں ساک ڈھونڈیں، پنڈلی نہیں، ساک کا لغت میں ترجمہ ڈھونڈیں۔ ساک کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ساک، یہ جتنے یہ پلرز کھڑے ہیں نا اس کے خیمہ کے، یہ ساک الخیمہ کہلاتے ہیں، جن کے اوپر یہ خیمے کھڑے ہیں ان کو کہتے ہیں ساک۔ ساک الشجرہ، درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ساک الشجرہ، شجرہ کی ساک۔ ہماری پنڈلی کو کہتے ہیں ساک الانسان، انسان کی پنڈلی۔ یہ انسان تھوڑی ہے، درخت انسان تھوڑی ہے، تو پھر ساک کا لغوی ترجمہ کرو۔ ساک وہ ہوتا ہے جو اپنی طاقت کے سہارے پر کسی شے کو اپنے اوپر قائم رکھے۔ ساک کی تعریف یہ ہے جو اپنی طاقت کے بھروسے پر کسی شے کو اپنے اوپر قائم رکھے، قائم۔ اس لیے اللہ نے 14 کو ساک کہا، یہ ساک دین ہے۔ میں لفظ کہوں گا اگر آپ کو سمجھ آ جائے، یہ ساک دین ہے، دین کی ساک یہ ہے۔ اگر ساک نہ ہو دین چلے گا نہیں۔ نمازیں ساک دین میں آتی ہیں۔ اچھا ان سمجھ نہیں آئی، یہ دیکھیں آپ سمجھ نہیں آتی۔ ساک دین کون ہے؟ 14۔ ساک الہی کون ہے؟ 14۔ کل کا کل دین قائم ہے ان 14 پر۔ سمجھ آگی میرے بھائی؟ دیکھیں کل کا کل دین، شریعت کل کا دار و مدار ہے 14 پر۔ 14 ہیں ساک دین۔ اس دن 14 سے اللہ حجاب ہٹاتا جائے گا۔ جو ہی حجاب ہٹے گا، آخر تک میری آواز سنیں، کیا علماء لکھتے ہیں؟ جو ہی حجاب ہٹیں گے یقع المومنون سجدا، مومن سجدہ تعظیمی میں چلے جائیں۔ نا سمجھ نہیں آئی، ہائے ہائے ہائے۔ یقع المومنون سجدا، مومنون کس میں چلے جائیں گے؟ سجدے میں۔ اچھی نہیں لگ رہی میرا خیال ہے، پہلی دفعہ سن رہے ہیں اس لیے۔ یقع المومنون سجدا، کل مومنین سجدے میں چلے جائیں گے، چونکہ اس دن موت ذبح کر دی جائے گی، اس لیے حجاب ہٹائے جائیں گے۔ کسی مومن کو موت تو آئے گی نہیں۔ اب میری آواز سنیں جو آیت کہتی ہے جب حجاب ہٹا دیے جائیں گے، خدا کے لیے حوصلے سے میری آیت کا ترجمہ سنیں۔ جب حجاب ہٹا دیے جائیں گے، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ کل کو کہے گا یدعون الی السجود، آؤ ان 14 کو تعظیمی سجدے کرو۔ سمجھ نہیں علماء کرام بیٹھے، میری تقریر 3-4 جگہوں میں ٹیپ ہو رہی ہے یعنی، اور 9 تاریخ تک میں یہی ہوں۔ جو بھی کوئی اعتراض ہے جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں موجود ہوں نا بھائی۔ یقع المومنون سجدا،
کل مومنین ہے سجدے میں اب جو فلا یستطیعون کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے یہاں سجدہ نہیں کیا. اور آخر تک میری آواز سمجھے, خدا واسطے میری بات کو وزن دے. اس دن کیا ہوگا؟ یدعون الی السجود, آؤ ان کو سجدہ کرو. دائی جب الہ کے معنی میں آئے تو بلانے کے معنی میں ہوتا, آؤ ان کو سجدے کرو. وہاں عبادت کے سجدے نہیں ہوں گے, وہاں تعظیم کا سجدہ ہوگا. عبادت کا نہیں, عبادت کا تو دنیا میں تھا. قیامت میں ان کی تعظیم کا سجدہ. آؤ ان کو سجدہ کرو. مولا ان کو سجدہ کیوں کرایا جائے گا؟ کہا ایک دن میں نے تعظیم اور عبادت کو اکٹھا کر کے مسجد نبوی میں دنیا کو بتایا رسول ہے سجدے میں, پشت پہ آ گیا حسین. ناراض نہیں ہونا, میری گل سنیے, بات سنیے, خدا کے لیے ناراض نہیں. رسول ہے سجدے میں, ہے یا نہیں؟ پشت پہ آ کے بیٹھ گیا حسین. پہلے تو طے کر لیں, حسین اپنی مرضی سے نہیں آئے گا, اللہ کی بھی مرضی ہے بیٹھے, رسول بھی کہتا ہے کہ بیٹھے. امام حسین آ کے نانے کی پشت پہ کیا ہوا؟ بیٹھ گیا. رسول تو نماز کی ترتیب میں ہے, حسین صرف بیٹھ گیا. یہیں سے سمجھ لو نماز سنت ہے, حسین اطرت ہے. سمجھ آگئی ہے, لکھنؤ میں بھی سمجھ دیر سے آگئی. حسین اطرت ہے, نماز سنت ہے. جو باتیں سے علماء کرام کو ہاتھ باندھ کے میں کہوں گا, رسول خدا نے جب آیا نا, آئے پشت پہ آ کے بیٹھے نا, رسول خدا نے بیٹھتے ہی اپنے ترازو عدل میں ایک پلڑے میں حسین کو رکھا, ایک پلڑے میں نماز کو رکھا. اب جو وزن کیا حسین وزنی نظر آئے. اب جو وزن کیا حسین, سرکار حسین وزنی نظر آئے. خوش ہو جائے نا میرے بھائی, وزنی نظر آئے یا نہیں؟ اب یہاں اس وزن کو آپ کی ادب کی دنیا میں, یہ ادب کی دنیا ہے آپ کی جو تشریف فرما ہے, پورا ملک یہاں تشریف فرما ہے. میں ادب کی لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ حسین کا وزن, حسین وزنی نظر آئے. جب حسین وزنی نظر آئے تو اب وزن میں علماء نے کہا یہ حسین کا وزن تھا کہ رسول کا سر سجدے سے نہیں اٹھ سکا. یہ حسین کا وزن سر سجدے سے نہیں اٹھ سکا. جناب بات, یا بہت باتیں مجھے آتی ہیں, ایک بات اور بھی ہے لیکن ماحول میں دیکھوں گا اس جملے کے بعد, اگر ہوگا تو بیان کریں گے, ورنہ میں نے لاہور میں کہا, لاہور میں ہنگامہ ہونا شروع ہو گیا. حیدری آپ کی اطلاع کے لیے سرکار دو عالم نے پہلے پڑھا سبحان رب الاعلی و بحمدہ, تب حسین نے ایک کہا. حسین کے کہنے پہ تسبیح سے شروع نہیں ہوئی, تسبیح نے انتظار کیا ایک سننے کا. تسبیح نے انتظار کیا ایک سننے کا, جو لطف لیتے ہیں ادب کا. ایک حسین علیہ السلام نے نانا کو سنانے کے لیے نہیں کہا,
नाना को तो पहले से खबर है हुसैन कितना पढ़ेंगे, कितना गिनेंगे, अल्लाह को भी नहीं, अल्लाह भी जानता था हुसैन कितना गिनेंगे। फिर किन को ऊंची आवाज से एक क्यों कहा? उनको सुनाने के लिए जो पीछे सर उठा उठा के नमाज़ें तोड़ तोड़ के खुश हो जाए मेरे भाई, खुश हो गए। हैदरी हैदरी यारी या 70 मर्तबा कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितना गिना भाई? 70 मर्तबा गिना। अब इस पर मेरे पूरे अशरे हैं, अशरे जो मैं पढ़ रहा हूँ, अशरे, एक मजलिस नहीं। इमाम हुसैन ने 70 गिन कर, रसूल ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिह, हुसैन ने कहा 70। ये 70 किसकी फिक्र है? ये हमारी 10 अहाद अशरात 100, अल्लाह की अशरात अहाद 7, अहाद 70। जब हुसैन तौहीद की गिनती पे पहुंचा, इधर 70 कहा, हुसैन उतर गए। इतनी 70 मर्तबा नमाज बढ़ती रही या नहीं? नमाज बढ़ती रही मेरा भाई। हुसैन बैठे रहे, हुसैन बैठे रहे, और फिर जुमला कहो, नमाज बढ़ती रही। यही हुसैन ने 70 मर्तबा गिन कर हमें बताया नमाज सुन्नत है, हुसैन इतरत है। आज नमाज में वजन नमाज का भी देख लो और इतरत का भी देख लो। सुन्नत इतरत से 70 गुना हल्की है। फिर सकलैन में हदीस सकलैन में इतरत आएगी, सुन्नत नहीं। बात करूंगी। अच्छा हैदरी वहां लोग जिंदाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस दिन 2 बातें समाप्त हुई। जिन्होंने वक़द कानू देखा फला यस्ततीऊना, उन्हें इस्तिताअत नहीं होगी। अब इस्तिताअत की 4 किस्में, अब वो यहाँ बयान नहीं है। खाशियतन अबसारुहुम, उनकी आंखें पथराई हुई होंगी। तरहकुहुम ज़िल्ला, ज़िल्लत और रुसवाई ने उन्हें घेरा हुआ होगा। वक़द कानू युदऔना इला सुजूद, ये उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं। वक़द कानू लग रहा है फ़ेल मुज़ारे पर। वक़द कानू युदऔना इला सुजूद व हुम सालिमून, इन्हें हर वक्त रात दिन इनके सजदों की तरफ बुलाया जाएगा। जाता रहता था, एक खाना का मतलब बुलाया जाता रहता था, बुलाया जाता रहता था। कैसे बुलाता था अल्लाह? कहा कि दिन में मैं 5 मर्तबा कहलाता था, हय्या अला खैरिल अमल। वहुम सालिमून, ये सही सालिम भी थे ना। उन्होंने तो हट्टे कट्टे लिखा, तर्जुमे में मैं वो नहीं बयान करता जो लिखा हुआ। सही सालिम थे, वहां सजदा नहीं किया। जिन्होंने वहां नहीं किया, अब कुरान क्या कह रहा है? उस दिन ये सजदा करना चाहेंगे। आखिर तक मेरी आवाज से बात फरमाए, बात मुकम्मल करना चाहेंगे। साकिए कौसर ये है, शाफे महशर ये है, कसीमुन नारे जन्ना ये है, सब कुछ यही है। वो चलो सजदा ही करना है, सजदा कर लेते हैं। जो ही झुकेंगे ना, अल्लाह कहता है कि इनकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी बैल के सींग की मानिंद सख्त
ہو جائے گی، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ریڑھ کی ہڈی بیل کے سینگ کے مانند سخت ہو جائے گی، یہ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، کر ہی نہیں سکیں گے، جھک ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، آج ہم نہیں جھکنے دیں گے، وہاں تم نہیں جھکے۔ وہاں تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اگر اجازت دیں، چونکہ میں واقعہ کوئی نہ کوئی واقعہ میں ضرور پڑھتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام بلتون ہے، یہ عبرانی کی لفظ ہے بلتون۔ یہ متوکل عباسی کا جو دربار میں دربان ہے، جو آتا ہے اس کو مل کے اندر جاتا ہے، مل کے باہر جاتا ہے، یہ کہتا ہے میں دربانی کا فرائض دے رہا تھا کہ ایک دن، متوکل عباسی نام ہے، کتنا ظالم تھا وہ آپ کو پیش نہیں ہے۔ یہ بلتون کہتا ہے کہ ایک دن ایک بادشاہ آیا، اس کے ساتھ 50 خزری غلام تھے۔ خیزری، خزری، خزر کوئی قبیلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، جزیرہ بھی، جو بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں سے یہ 50 آدمی لے کے آیا، سجیلے جوان، کہتا ہے متوکل تیرا دربار ہے، ان کو یہیں رکھ لو، دربار میں اچھے لگیں گے۔ اس نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ چلا گیا تو اس نے بلتون کو متوکل نے بلایا، یہ دیہات کے لوگ ہیں، چونکہ دربار میں مجھے آنا ہے، کبھی کوئی سلام، کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے نا، کیوں گھبرا کیوں؟ یعنی میں غلط پڑھ رہا ہوں، پریشان کیوں ہو گئے؟ ابھی تو واقعہ شروع ہے نا میرے بھائی، سمجھ آئیے؟ آواز اس صاحب نے اونچی کی نہیں آواز، اگر زیادہ آواز ہوتی تو آخر تک پہنچتی نہیں۔ کوئی ہے تو کر لے میرا بیٹا، تھوڑی سی آواز ہوتی ہے۔ کہا کہ انہیں آداب دربار سکھاؤ، یہ دیہاتی لوگ ہیں۔ اس نے 1 سال میں آداب دربار سکھایا، ان کو وردیاں مل گئی، دربار میں کھڑے ہو گئے، متوکل آتا ہے، یہ سلام وغیرہ کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایک دن مدینۃ المعاجز کا ترجمہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس ہوگی کتاب۔ ایک دن جناب امام علی نقی علیہ السلام متوکل کو ملنے کے لیے آئے، حالانکہ زہر دینے والا ہی متوکل آیا، تو اس نے جا کے کہا صحیح امام آئے ہیں، کہتے ہیں نہیں رو کے میں آتا ہوں۔ آ کے ایسے اس کا دفتر تھا، مثال ایسے دروازہ اس کی طرف ایسے جاتا تھا، ادھر وہ درباری وہی کھڑے ہوئے تھے، سپاہی۔ اس نے کہا چلو، جنہوں نے ترجمہ کیا اس نے بریکٹ میں لکھا، دل میں کہہ کے نا امام کو ادھر لے آیا، تاکہ امام میرے درباری دیکھ کر امام پر روب طاری ہو۔ تو میں جملہ کہوں، وہ جھلے کو کیا خبر جس کا بیٹا ہی عسکری ہو۔ جس کا بیٹا میں کیا کہہ عسکری ہو، عسکری سمجھتے نا میرے بھائی، جو ہی میری طرف رکھے میرے بھائی، جو ہی امام کے سامنے یہ چل کے نا، ان 50 کے سامنے میرا امام آیا نا، 50 کے 50 سجدے میں چلے گئے۔ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہاں نہ ہو تو میں ذمہ دار، سجدے میں چلے گئے۔ متوکل کہتا ہے وہ بلتون یہ کیا کیا؟ کہتا ہے ادھر سے لے جاتا، ادھر سے خود ہی لے آیا تاکہ میں قتل سے بچ جاؤں۔ کہتا ہے میں جا رہا ہوں اندر، پتہ کر انہوں نے سجدہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں امام چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، پھر میں پوچھوں گا۔ جناب تشریف لے جائے، متوکل چلا گیا۔ اس نے 50 آدمیوں کو بلایا، بھائی میں تم پر احسان کیا، تمہیں میں نے نوکری لگوائی، تمہیں میں نے وردیاں دی، تنخواہ دلوائی، ٹریننگ سکھائی، ہے نا، ہوتا ہے نا، پھر کہتے ہیں سب کچھ میں نے کیا۔ انہوں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی، سب کچھ تو نے کیا۔ کہتا ہے ایک بات میں پوچھتا ہوں، سمجھنا آپ نے ہے، آج ایک اجنبی آیا تھا تو انہوں نے سجدہ کر دیا،
لکھنؤ میں سمجھ نہیں آئی؟ ہائے ہائے ہائے، آج ایک اجنبی امام علی نقی علیہ السلام کی طرف، آج ایک اجنبی آیا تھا، تم نے اسے سجدہ کر دیا۔ متوکل کو تو میں نے سال پورا سلام کرنا سکھایا، یہ سجدہ کیوں کیا؟ اس نے کہا انہیں اجنبی نہ کہو، وہ ہمارا امام ہے۔ آخر تک میری بات سنا تھا، وہ ہمارا امام ہے، وہ جانشین رسول ہے، حجت خدا فی العالمین ہے، اولی الامر ہے۔ کہتا ہے یہ تو شیعہ ہے۔ ہوئے 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 چلو، متوکل جب جانے لگا تو کہا ان سے پوچھنا انہوں نے سجدہ کیوں کیا، ان کو بلایا۔ جب یہ کہا نا کیوں بلایا، کہتا ہے یہ ہمارے امام ہے، حجت خدا فی العالمین ہے۔ اچھا، کہتا ہے یہ شیعہ ہے۔ یہ کہہ کے ان کو کہا تم اپنے جگہ پہ جاؤ، سیدھا متوکل کے پاس گیا۔ متوکل یہ شیعہ ہے، 3 مرتبہ اس نے پوچھا شیعہ ہیں؟ ہاں۔ شیعہ ہیں؟ ہاں۔ شیعہ ہیں؟ ہاں۔ لکھ کے دیا، ان 50 کو ابھی جا کے ذبح کر دو۔ سمجھ آگی میرے بات؟ ان کو ذبح کر دو، ذبح۔ اس نے کہا کیا کہہ رہا؟ کہتا ہے اب پہلے تجھے ذبح کراؤں، تو اپنی جان بچا، جا کے انہیں ذبح کر دو۔ یہ کہتا میں فوراً آیا، 500 فوجی لے کر 10 آدمی لگا کے 50 کو ذبح کر دیا۔ محبت علی میں 50 ذبح ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ شام کے وقت یہی بلتون جب میرے امام کو ملنے کے لیے گیا، امام نے فرمایا بلتون تم نے ان 50 غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ گھبرا گیا۔ سرکار نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں کیا سلوک کیا؟ کہتا مولا ہم نے انہیں ذبح کر دیا۔ امام نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا ہم نے ذبح کر دیا ہے۔ فرمایا انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے؟ آخر تک خوش ہو رہا میرے بھائی، امام کی نتیجے کی بات کر رہا ہوں، انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا مولا ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے۔ آخر تک میری آواز آئے، ہم بیٹھ جا یار، نہ پی پانی، پانی کے بغیر 1 منٹ نہیں چلے۔ اے بیٹا انہیں زندہ دیکھنا چاہتا۔ جب یہ جملہ کہا سے میں نے بچہ ہے بیٹا ہے میرا، میں نے معذرت کر لیا یار، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ اس کا میرا جھگڑا ہے، آپ کا تو نہیں۔ کافی بار لیا، بچے ہیں ہمارے، یہ روز ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ جب فرمایا انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اس نے کہا مولا ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے۔ لکھنؤ میں میں امام کا فرمان سناتا ہوں، امام نے فرمایا سن بلتون، ذبح کرنا تمہارا فعل ہے، زندہ کرنا ہمارا اختیار۔ سمجھ آ گئی دنیا کو؟ اسے سمجھ آئی، اسے کہا مولا میں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ساتھ والے کمرے سے پردہ ہٹا۔ خدا جانے کہاں ذبح ہوئے بیٹھے کہاں۔ خوش ہو گیا میرے۔ اب جو اسے پردہ ہٹایا نا، کیا دیکھا؟ 50 کے 50 زندہ بیٹھے ہیں اور پھل ایسا کھا رہے ہیں جو بلتوں نے نہیں دیکھا تھا۔ آ کے کہتا مولا زندہ تو میں نے دیکھ لیا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ جہاں سے ہو کے آئے ہیں۔ سمجھ آ گئی دنیا؟ جہاں سے یہ ہو کے آئے، سمجھ آئی؟ میرے امام نے جملہ کہا، بس بابا جملہ کہا، بلتون مجھ سے سوال کرو ان کو میں نے کیوں زندہ کیا؟ مولا فرمائے کیوں زندہ کیا؟ فرمایا میں نے اس لیے زندہ کیا، ان 50 آدمیوں نے میرے دشمن
متوکل کے سامنے میری تعظیم کی ہے۔ بس اگر زندگی چاہتے ہو تو ان کی تعظیم کرو۔ حلب سے لے کر حلب سے لے کر میرے باپ فرماتے ہمارے گھر میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے کرو۔ حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی ہے۔ اگر رونا آتا ہے تو بہت بڑی بات۔ اونٹوں پر بیٹھے ہوئے اجرکم اللہ سکینہ کہتے ہیں پھوپھی اماں اللہ عطشان، میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے۔ جناب زینب عالیہ گلے لگا کے کہتی سکینہ اگر پانی ہوتا تو میں روک لیتی، سکینہ پانی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں 4 سال کی بچی، گرمی کا موسم، 465 میل مانگتی مانگتی جب پہنچ گئے نا حمص میں، انہوں نے شامیانے لگا کے گھوڑوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا، اونٹوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا، زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بچھائی۔ حضرت اللہ سمجھ گئے ہوئے کہ دھوپ میں بیٹیاں بچھا دی گئی۔ شمر نے چھاگلیں لے کر خود پانی پلانا شروع کیا۔ جناب سکینہ نے جب دیکھا نا کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، اگر اجازت دے تو میں پانی مانگ لوں۔ فرمایا شقیل قلب ہے، دے گا نہیں۔ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ فرمایا اچھا حجت تمام کے لیے مانگو۔ پاک سکینہ آئی لکھنؤ میں رونے کی لاس کہنے لگا آ کے کہا شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ کہوں؟ فرمایا پہلے پانی پلا لے اگر بچ جائے۔ کتنا بڑا مسائل ہے، ہائے ہائے کتنی بے کسی ہے عالم محمد۔ اگر بچ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے۔ جب یہ کہا تو ایک خاموش ہو گیا، خاموش ہو کے پانی پلا پلا کے سکینہ ایک جگہ آ کے بیٹھ گئی۔ جب یہ پلا کے واپس آیا نا سکینہ کھڑی ہوئی کہ پانی مشکیزے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیاسا زیادہ جانتا ہے پانی ہے یا نہیں، کیا پانی ہے۔ آگے بڑھی کاشمیر پانی بھی بچ گیا ہے، ایک تھوڑا سا مجھے دے دے۔ اس نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، سکینہ نے